اچھا، ایک عمل بتا رہا ہوں سورت اخلاص کا، زندگی میں ایک دفعہ ضرور کر لیں، ہفتے میں ایک دفعہ کر لیں، روزانہ کر لیں، مہینے میں ایک دفعہ کر لیں۔ فرمایا جس شخص نے مغرب اور عشاء کے درمیان 20 رکعت پڑھی، ہر رکعت کے بعد سورت فاتحہ کے بعد قل هو اللہ پڑھا، 20 رکعت پڑھی یعنی 10 دگانے۔ کتنے دگانے؟ 10۔ جس نے پڑھی مغرب اور عشاء کے درمیان 20 رکعت پڑھی، پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد ایک دفعہ قل هو اللہ بس پڑھی، توجہ سے، دھیان سے، خشوع سے، درد سے، جلدی نہ کرے۔ اب اس کے فائدے سنیں اور حیران ہو جائیں۔ اور میں اللہ اس کے لیے جنت میں بے عیب اور بے جوڑ 2 محل عطا فرمائیں گے۔ کوئی عیب نہیں ہوگا، اس میں کوئی جوڑ نہیں ہوگا، اللہ اسے جنت میں عطا فرمائیں گے جس نے مغرب اور عشاء کی نماز کے دوران یہ عمل کیا۔ اب بولیں۔ اور آپ نے فرمایا جس نے سوتے وقت 30 مرتبہ قل هو اللہ پڑھی، ہر عمل کا انوکھا فائدہ ہے، اس کے لیے 1000 محل جنت میں اللہ بنائے۔ اور جس نے 200 مرتبہ پڑھی، اللہ اسے ایسا درجہ عطا فرمائیں گے۔ جس نے سورت قل هو اللہ 200 مرتبہ پڑھی، اللہ اس کو ایسا درجہ عطا فرمائیں گے کہ جس سے وہ راضی بھی ہوگا اور خوش بھی ہوگا، اللہ اس کو راضی کر دیں گے، ایسا درجہ عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا، اگلی بات سنیں غور سے ذرا، میں بہت توجہ دلا کے سنانا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا جس گھر میں سورت قل هو اللہ پڑھی جائے، اس گھر والوں کے ساتھ ساتھ ان کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا ہے، اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات 40 پڑوسیوں تک نفع ہوتا ہے، بعض اوقات 4 پڑوسیوں تک نفع ہوتا ہے، اور بعض اوقات 11 پڑوسیوں تک نفع ہوتا ہے، 11 گھروں تک، بعض اوقات 40 گھروں تک۔ میں جو سورت قل هو اللہ پڑھتا ہے اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا ہے، رزق، عزت، روحانیت، دولت، اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا ہے، بلائیں ٹلنا، مصیبتیں ٹلنا، آفات ٹلنا، حالات کا بہتر ہونا، اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا ہے، اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا ہے، پڑوسیوں کو بھی۔ شکر ہے ہم سورت قل هو اللہ پڑھنے والے ہیں، انشاءاللہ ہمارے پڑوسیوں کو بھی نفع ہو۔ اور بتاؤں، ایسے لوگوں کی قبر کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا۔ کئی لوگ ملے، مجھے بتایا، کتابوں میں لکھا ہے، مجھے خطوں میں لوگوں نے لکھا، میرا 1984 سے لوگوں سے رابطہ شروع ہوا ہے، 40 سال ہو گئے 2024 کو۔ بتایا کیا کہ کوئی قبرستان میں ایسا بندہ آیا جس کی وجہ سے ہماری بخشش ہو گئی، قبرستان میں ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا بندہ آیا اور جس کی وجہ سے ہماری کیا ہو گئے؟ بخشش ہو۔ کوئی ایسا بندہ آیا، پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا۔ جو عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھے اور رکعت میں قل هو اللہ 15 بار پڑھے، اللہ جنت میں اس کو 2 محل عطا فرمائیں گے۔ کٹھی کر لیں سعادتیں، کر لیں، اس کریم ہے۔ بعض اوقات میں ایک جگہ بیٹھا تھا، کہنے لگے میرے والد فلاں، میرے دادا فلاں، ان کی فلاں جگہ دربار فلاں فلاں فلاں، اور اس کا ایک کلاس فیلو تھا، ساتھی تھا، کہتے تھے یہ کام اکٹھے کرتے تھے، نہ عید، نہ نماز، نہ جمعہ، اور باقی ساری کہانی۔ اور میں خاموش سن رہا تھا، اور میرے اندر آواز آ رہی تھی، اللہ کے وعدے تیرے ساتھ ہیں اور تیری نسلوں کے ساتھ ہیں، اللہ دے گا، وہ تیری مرضی ہے، اسے خیر پہ خرچ کر یا شر پہ خرچ کر۔ اللہ کہتا ہے سورت قل هو اللہ پڑھو، اعمال کرو، تسبیحات کرو، یہ وظیفے کرو، یہ عمل کرو، یہ صلہ رحمی کرو، اور لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ درگزر کرو۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں دے کے رہوں گا، تمہاری نسلوں کو کھلا کے رہوں گا،
پلا کے رہوں گا، عطا کر دوں گا، اور ساری دنیا بھوک بھوک قحط قحط مہنگائی مہنگائی کرے گی، تیری نسلوں کو وہ دوں گا کہ تیری نسلیں آباد اور شاد ہو جائے۔ میرے پاس ایک صاحب ہے کراچی کلفٹن میں، وہ اس وقت مالدار تھے جب کراچی کا ڈیفنس نہیں بنا تھا، صرف کلفٹن تھا، اور مالدار پرانے مالدار، اور وہ ایک دکان پہ چار آنے ہوٹل کے، چاچا غلام علی تھا، اس کا ہوٹل تھا، اس کی دکان پہ 4 آنے روزانہ پہ مزدوری کرتا تھا، چائے کے برتن صفائیاں کرتا تھا۔ مجھے میرے زیر علاج رہے وہ زندگی کے آخری ایام میں، اس اللہ والے نے مجھے بہت کچھ سکھایا، میں ہر وقت سیکھتا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگا میرا ایک نانا تھا، اور ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس گائے بھینسیں، ہم دودھ بیچنے والے ہیں، ہمارا خاندانی پیشہ یہی ہے، دودھ بیچنے والے، جانور کو بڑا کر کے بیچنا، ان کے بچے بیچنا، دودھ بیچنا، اور گوبر خشک کر کے اس کی بوریاں بیچنا، گوبر، ہم وہ ہیں۔ کہا کہ میرا ایک نانا تھا، وہ نانا جو ہے سارا دن تسبیح کرتا تھا، ذکر کرتا تھا، ان کے ایک پیر صاحب تھے، ان پیر نے انہیں کوئی ورد بتائے تھے، اور کہا مجھے جھولی میں لے کے کہتا تھا اللہ اس کو بخت لگا دے، اللہ میرے تسبیح وظیفے کی دعا اس کو لگا دے۔ کیوں؟ میرے نانا کی اولاد صرف میری اماں تھی، اور اماں کی اولاد میں تھا، تو نانے کا سارا ورثہ تھا میں۔ میرا نانا تسبیحاں کرتا تھا، نانا غربت میں مر گیا، اماں غربت میں مر گئی، ابا غربت میں مر گیا، غریب تھا تو 4 آنے روزانہ پہ میں ہوٹل پہ کام کرتا تھا، غریب تھا تو 4 آنے روزانہ چائے کے برتن، سالن کے برتن میں دھوتا تھا، پر کہا وہ دعائیں میرے کام آئیں۔ کوئی دوست آیا، انہیں میرے ساتھ چل، تجھے میں ایک کام کرواتا ہوں، کسی سیٹھ کے پاس لے گیا، رئیس تھا، اس نے میری صلاحیتوں کو دیکھا، اوپر سے چابیاں نیچے گر چکی تھیں، تالے کھل چکے تھے، دروازے کھل چکے تھے، بس میں نے دروازے کو ہاتھ لگانا تھا اور دروازے نے کھل جانا تھا۔ پھر سنایا اپنا واقعہ۔ یہ ماسکو روس کی کمپنی کرنسی روبل ہے، کیا ہے؟ روبل ہے۔ کہا میں ماسکو کے ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا، میرے پاس نوٹوں سے بھرا ایک بریف کیس تھا، اور میں نے ایک ڈیل کرنی تھی۔ بریف کیس کھلا اور نوٹ ایسے بکھر گئے، اور لوگوں نے چننا شروع کیا، اور میں کھڑا ہنس رہا تھا، اور یہ بات اس نے کہی، سننے والا کہے گا مبالغہ کرتا ہے، پھر اس کے ایک جاننے والے نے کہی، انہوں نے کہا جی وہ مجھے کہنے لگا وہ پاگل سخی ہے۔ کیسے؟ کہنے لگا مجھے کسی نے بتایا، دیکھنے والے نے، ایئرپورٹ پہ اس کا بریف کیس گر گیا، نوٹ لوگ چن رہے ہیں، اور وہ خوش ہو رہا ہے، اور سارا بریف کیس خالی ہو گیا، تو بریف کیس وہیں چھوڑ دیا، اب خالی کیا کرنا ہے، چل پڑا۔ ایک منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 2015 میں میرے ساتھ ایک کراچی کا رئیس اعظم تھا، وہ سگار پیتا ہے دنیا کا مہنگا، تو ہم ترکی میں تھے، تو اس نے کھولا ایسے گرینڈ مارکیٹ بازار میں ترکی میں، اس نے کھولا نا، اس نے کھول کے ایسے منہ میں رکھا، دیکھنے والے نے ایسے حیرت سے دیکھا اسے، ترکی میں سموکنگ بہت ہوتی ہے، ایسے دیکھنے والوں نے ایسے حیرت سے دیکھا، اس نے آنکھیں پڑھ لی، اس نے آگے ایسے کر دیا، اس نے لے لیا، دوسرے نے دیکھا، اس نے لے لیا، میرے کھڑے کھڑائے ڈبی ختم ہو گئی، پتہ چلا 50,000 کی ڈبی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے انہیں یاد دلایا، پتا چلا کہ وہ تو ایسی کئی ڈبیاں خالی کر دیتا ہے تو بظاہر سگار اور سگریٹ، لیکن دل معاملہ سخاوت کا بھی ہوتا ہے۔ بظاہر تو یہ ہے، بظاہر تو وہ نوٹ ہیں، چلو ہمارے پاس مال نہیں، ہمارے پاس کچھ چیزیں نہیں، ہمارے پاس بریف کیس نوٹوں کا بھرا ہوا نہیں، ہم لوگوں کو سورۃ قل ہو اللہ کے نفع تو بتا سکتے ہیں۔ جیسے اماں کو بتاتا رہا، اماں بوڑھی سادہ پڑھتی رہی، اور اماں کا وقت ایسا زبردست آیا کہ اماں کی آخرت بن گئی۔
अम्मा को हिदायत और कलमे की मौत आ गई। आप आज वादा करें मुझसे, मैं भी, कि आज के बाद हम लोगों को बताएंगे। हैं? मैं कॉलेज से आ रहा था, कॉलेज से, तो सीट पे बैठा था, मुझसे पहले एक बंदा बैठा था, कॉटन पहना हुआ, ये मुच्छें, बड़ी सी पग, और ऐसे फूल के बैठा हुआ था। 1.5 सीट उसने ली। मैं यूं करके बैठ गया, यूं करके बैठ गया। उसने ना मुझे ऐसे तिरछी नजरों से ऐसे देखा, कि ऐसे इजहार किया कि तेरे यहां सीट पे क्या हक बनता है। मैंने चूंकि सीट के पैसे दिए थे, थोड़ी देर हुई, मैंने कभी छेड़छाड़ किए बगैर तक गुजारा नहीं। छेड़छाड़ तो बहुत जरूरी है। तो मैंने उसकी एक छोटी सी एक तारीफ की, एक थोड़ी सी दुखती रग पे हाथ रखा, बात चली, वो चुप करके सुनता रहा। सुनते 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 कहने लगा, बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, लहजे में नरमी। मैं क्या भाई, काम हो गया। फिर मैंने उसे एक अमल का नफा बताया। मुझे अब याद नहीं मैंने क्या बताया, तब अमल के नफे बताए। एक बताता गया, बताता गया। वो 1.5 घंटे की गाड़ी चलनी थी, बताता गया। हैरान हो गए, उसके कंधे झुक गए, वो सुकड़ गया। उसने मुझे करीब किया, जगह दी, और मैंने उसकी आंखों में तैरती, उसकी आंखों में चमकते आंसू देखे, उसकी नमी देखी। अल्लाह हर दिल में है, अल्लाह है, अल्लाह है। मेरी कोताही ने उसको अंदर दबा दिया है, उसका अल्लाह है। मैंने फिर एक और नफा चीज बताई। पता है क्या कहा? कहा इलेक्शन में खड़ा हुआ था। अब अगली बात सुन, इलेक्शन में खड़ा हुआ था, इतने लाख लगा दिए, हार गया। दरवाजे के सामने आके ढोल बजाते हैं, टेंशन में चला गया हूं। दोस्त ने कहा है चुप करके बैठ के मेरे पास आ जा। अब दोस्त के पास वक्त गुजारने जा रहा हूं, और दिल कहता है मर जाऊं। सारी जमा पूंजी लगा दी। मुझे बताया था कि तू जीत जाएगा, फलां ठेके दिलवाएंगे, फलां यूं कारोबार करवाएंगे, फलां यूं करवाएंगे। पैसे तो ऐसे चुटकियों में निकल आएंगे। हमारे एक मरहूम दोस्त कहते थे, कोई काम भी हो ना, कहते थे बस आपने चाय पकानी है, जितनी देर चाय पकने में लगनी है काम हो जाना है, मसला ही कोई नहीं। कहा कि आप के आगे ढोल बजाते हैं, नाचते हैं, मुझे परेशान करते हैं। जिच होके एक दोस्त के पास जा रहा था, और जी चाहता है मर जाऊं। दोस्त ने कहा आ जा, कुछ बातें करूंगा, दिल बहलाऊंगा। आपने जो ये बात बता दी ना, पता है उसने क्या लफ्ज कहा? कहा दोस्त के पास जाके मैंने सोचा था ताश खेलूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, कुछ और भी चीजें थी। कहा अब बैठ के यही करूंगा। न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है, खुदा को याद करने से। अब ये काम मुझे अपना सरमाया जेब में रख के और दिल में रख के, इसको सखी कहते हैं? ना ना। अब एक सखी कमली वाले के हम उम्मती हैं, तो हमें सखावत फैलानी है, मोहब्बत प्यार से बात रखनी है। सरकार का फरमान है, जो शख्स, अजाली करम अल्लाह इससे फरमान है, अजाली का फरमान, मैं जो शख्स कब्रिस्तान से गुजरे और सिर्फ एक दफा कुल हुवल्लाह पढ़कर तमाम कब्रिस्तान वालों को बख्श दे, तो उससे मुर्दों के बकदर सवाब मिलेगा, जितनी मैयतें उस कब्रिस्तान में होंगी। कब्रें हैं नहीं हैं, मिट गई हैं या नहीं हैं, उनका अब मौजूद है या नहीं, जितनी भी कब्रें होंगी कब्रिस्तान में, मैयतें होंगी, मैयतें, कब्रें नहीं मैयतें, उन सब के बकदर इसको सवाब मिलेगा। और हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, इरशाद फरमाया, जिसने फजर की नमाज के बाद 12 मरतबा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ ली, अब सुने उसे क्या मिलेगा। फरमाया उसने पूरा कुरान 4 मरतबा पढ़ा, और अगर वो
اس دن کوئی خطا نہ کی اس نے تو میں اس دن روئے زمین کے افضل ترین لوگوں میں شمار ہوگا. روئے زمین کے افضل ترین لوگوں میں اس کا شمار ہوگا. اس کا شمار ہوگا. میں آ رہا تھا ٹرین میں تو مجھے ٹرین میں بٹھایا نا، تو جس بوگی میں بٹھایا اس میں کیبن ہوتا ہے نا، 6 والا کیبن، یہ جو فاسٹ ٹرینیں ہیں، تیز ٹرینیں ہیں. مجھ سے پہلے 5 کچھ تھے جو پنجاب کے تھے اور ڈرامہ کر کے آ رہے تھے. کالے میرے کپڑے تھے، کالا میرا ویس، پتہ نہیں کس طرح کا کوئی ڈرامہ بتایا تھا مجھے. وہ کر کے آ رہے تھے. ان کے گانے بجانے کے اوزار لٹکے ہوئے تھے ادھر ادھر. جب میں گیا نا، ٹرین رکی، تو ایک بندے نے دوسرے کو خاص مخصوص لہجے میں کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ رنگ بھنگ آ گئی. دوسرے نے کہا کباب کی میں کھاسے ہیں آگے ہڈی آئی، کباب ہڈی آ گئی ہے. تیسرے نے اور کہا، چوتھے نے اور کہا. میں چپ کر کے بیٹھ گیا. کچھ دوستوں نے چلتے چلتے مجھے بسکٹ، سافٹ ڈرنک، چیزیں، بہت ساری چیز دے دی تھی. میں کیا کروں گا، حضرت لے لیں، اور ان کی قدرت نے پہلے سے انتظام کیا. اچھا، میں نے کہا آئیں آپ کھائیں. کوئی اوپر لیٹا ہوا تھا، کوئی تھکے ہارے مارے کٹے. میں نے ان کو کھلانا شروع کر دیا. دوسرے نے کہا، اس کو دیا، ان سے باتیں کی، محبت کی، ان کے ساتھ تعلق کی باتیں کی. وہ ہنسنا شروع ہو گئے، سارے اکٹھے ہو گئے، کھلانا پلانا شروع ہو گئے. خوب کھلایا، خوب پلایا، اور بھی چیزیں تھیں ان کو دیا، ان سے باتیں کی. کرتے کرتے وہ قریب آ گئے. پھر اپنا کام شروع. بس پہلے دل لو، پھر دن لو. دل تو لیتے نہیں، پھر کہتے میری بات کو اس نے پھینک دیا تھا. دل تو لے اس کا. پھر جو میں نے نفع بتائے، کیونکہ شوبز کی دنیا میں میرا اب تک تجربہ ہے، جادو، جنات، حسد، یہ چیزیں ہر جگہ ہیں، لیکن یہاں کچھ زیادہ ہی ہوتی ہیں. وہ جو بتایا میں نے، اب رات گزر گئی، ان کی تو راتیں جاگتی ہیں. میں کہوں میں سوؤں، وہ کہ تم کیسے سوئے گا. میں نے کہا مجھے سونے دے. میں نے اس لیے دانستہ اوپر والی برت لی ہے کہ ہلے گولے نہ ہو، وقت پہ سوؤں، وقت پہ اٹھوں. وہ کہیں تو کیسے سوئے گا. محبتیں پھیلائیں ان لوگوں کو جن سے لوگ بظاہر نفرت کرتے، ان لوگوں سے جن کو لوگ ملنا پسند نہیں کرتے، ان سے محبتیں پھیلائیں. اور یہ آپ کو جو تسبیح خانے سے سرمایہ ملتا ہے نا، اس سرمایہ عام کریں. بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا سرمایہ، بہت بڑا سرمایہ ہے. اس کو عام کریں، عام کریں.